الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ پوری دنیا عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا تھی، چنانچہ ان نازک حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور آپ ظاہری طور پر پوری زندگی کے لیے یتیم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں آپ حضرات کے سامنے زمانے جاہلیت کے کچھ حالات پیش کیے گئے تھے۔ وہ دور بڑا نازک دور تھا اور پوری دنیا عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا تھی۔ پوری انسانیت ہلاکت کے عمیق غار میں گرنے کو تیار تھی۔ ساری انسانیت ایسے مسیحا کی تلاش میں تھی جو انہیں تاریکی میں روشنی فراہم کرے، اور ایسے ملاح کی تلاش میں تھی جو ان کی ڈوبتی کشتی کو ساحل کے پار لگا سکے، اور ایسے مصلح کی تلاش میں تھی جو ان کے درمیان روحانیت کو زندہ کر سکے، اجاگر کر سکے، جس کو وہ صدیوں پہلے فراموش کر چکے تھے۔ چنانچہ ان نازک حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اس جاں بلب انسانیت کو نئی زندگی بخشیں اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ قرآن کریم کی آیت الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں اور گمراہیوں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لائے۔ چنانچہ بتاریخ 8 ربیع الاول بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن مطابق ماہ اپریل سن 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں دنیا کی عظیم شخصیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری آب و تاب اور تمام انوار و برکات کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ ابتدائی سے یتیم تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ شام کے سفر پر گئے تو واپسی میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ جب قافلہ واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ وہ بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اپنی نانحال میں ٹھہر گئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ منورہ روانہ کیا خبر گیری کے لیے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو جب یہ خبر واپس آ کر انہوں نے مکہ میں لوگوں کو دی تو سب کو بہت زیادہ رنج اور صدمہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ ظاہری طور پر پوری زندگی کے لیے یتیم ہو گئے۔ یعنی باپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اور باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے، تو اس سے تو آپ محروم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ عربوں میں نسبدانی کا بڑا اہتمام تھا۔ وہ انسانوں سے بڑھ کر گھوڑوں اور اونٹوں کا نسب کو بھی یاد رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی یاد رکھتے تھے کہ کون آزاد عورت کے بطن سے ہے اور کون باندی کے بطن سے، اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رذیلہ کا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب جو دنیا کے تمام انساب میں افضل اور اعلیٰ ہے، وہ شجر نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب بلا اختلاف ہے، اس سے آگے جو بھی بیان کیا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب بیان فرماتے تو عدنان پر آ کر کے رک جاتے، اس سے آگے تجاوز نہ کرتے، اور فرماتے کذب النسابون، نسب والوں نے غلط کہا ہے، یعنی اس سے آگے جو بھی بیان کرتے ہیں وہ بلا تحقیق بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ درمیان میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا وجود ہی
ज़मीन से तकरीबन ख़त्म हो गया, मिट गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक जोड़ना या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक मिलाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पिदरी सिलसिला नसब है और मादरी सिलसिला नसब ये है मुहम्मद इब्न आमना बिनत वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब बिन मुर्रा। किलाब पर आकर के मादरी और पिदरी नसब दोनों जमा हो जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके वालिद माजिद और वालिद माजिदा तक तमाम के तमाम अफराद अफ़ीफ़ और पाक दामन हैं। इनमें से कोई भी कभी भी ज़िना के अंदर मुलव्विस नहीं हुआ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया हो उसका सिलसिले नसब ऐसे ही पाक और साफ़ होता है। खैर, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए और ये कोई मामूली विलादत और आमद नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ा इशारा था इस बात की तरफ कि अब दुनिया के अंदर इनक़िलाब आने वाला है। ऐसा इनक़िलाब जिसकी ये दुनिया सदियों से मुंतज़िर थी। अब चूँकि ये कोई मामूली विलादत नहीं थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त बहुत से हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा हुए जो सीरत की किताबों में मौजूद हैं। चुनांचे फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला फरमाती है कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आमना के पास ही मौजूद थी, तो मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और मैंने ये भी देखा कि आसमान के सितारे झुके आते हैं, यहाँ तक कि मुझको गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर आ गिरेंगे। इसी तरह अरबाज़ बिन सारिया से मरवी है कि हज़रत आमना ने विलादत बासआदत के वक्त एक नूर देखा जिससे शाम के महल रोशन हो गए और एक रिवायत के मुताबिक बसरा के महल रोशन हो गए। सितारों के ज़मीन पर झुकाने से इशारा था इस बात की तरफ कि अब दुनिया से कुफ्र व शिर्क का ख़ात्मा होगा और पूरी दुनिया नूर हिदायत से रोशन होगी। एक और वाक़या जो सीरत की किताबों में लिखा है कि एक यहूदी तिजारत के मकसद से मक्का मुकर्रमा में रहता था, तो जिस रात आपकी पैदाइश हुई तो उसने कुरैश से मालूम किया कि आज कोई लड़का पैदा हुआ है। तो कुरैश ने कहा कि हमें तो मालूम नहीं। तो उसने कहा कि ज़रा पता करो, और उसने ये भी कहा कि आज की रात इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है और उसकी दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत है, यानी नबूवत की अलामत है। उसने अलामत भी बतलाई। तो तहकीक की तो पता चला कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। तो सब देखने गए, तो जब इस यहूदी ने मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा तो ये बेहोश होकर के गिर पड़ा, और होश में आने के बाद इसने कहा कि बनी इसराइल से नबूवत छिन गई, और ये भी कहा कि कुरैश ये नौमौलूद तुम पर ऐसा हमला करेगा कि जिसकी गूंज मशरिक़ से मगरिब तक होगी। उसी रात ये वाक़यात भी पेश आए जो बहुत मशहूर है कि ईवान किसरा के 14 कंगरे गिर गए और फ़ारस का आतिशकदा जो हज़ारों साल से रोशन था वो बुझ गया और दरियाए सावा खुश्क हो गया। दरियाए सावा का खुश्क होना, ईवान किसरा के 14 कंगरों का गिरना या इस तरह के वाक़यात का पेश आना ये कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत से लोग मालूम भी करते हैं कि इसका क्या मतलब कि ईवान किसरा के 14 कंगरे गिर गए। तो सीरत की किताबों के अंदर वाक़यात और हदीस लिखी हुई है जिससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा इशारा था इस बात की तरफ कि अब दुनिया से कुफ्र का ख़ात्मा होगा, बातिल हुकूमतों का ख़ात्मा होगा और एक नई हुकूमत, नई सल्तनत इस दुनिया के अंदर वजूद में आएगी। नया दीन आएगा, नए पैगंबर आएंगे जो पूरी दुनिया के अंदर इनक़िलाब बर्पा करेंगे। चुनांचे इनक़िलाब बर्पा हुआ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए। तो जब ये अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो बहुत ताज्जुब किया और ये कहा कि मेरे इस बेटे की बड़ी शान होगी। चुनांचे बड़ी शान हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को पूरी दुनिया में जारी कर दिया। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह ताला ने जारी किया। और इसहाक़ बिन अब्दुल्ला हज़रत आमना से रावी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो निहायत साफ़ सुथरे थे। आपके जिस्म अक़दस पर किसी किस्म की गंदगी मौजूद नहीं थी। विलादत के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अक़ीक़ा किया
اور اس میں تمام قریش کو مدعو کیا اور آپ کا نام محمد رکھا، محمد آپ کا نام تجویز کیا، تو خاندان والوں نے کہا کہ عبد المطلب آپ نے سب سے الگ نام کیوں رکھا؟ یعنی آج تک ہمارے خاندان میں ایسا نام کسی نے نہیں رکھا، آپ نے ایسا نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی، نو مولود کی حمد و ثنا کرے۔ اچھا، یہ نام رکھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ولادت سے پہلے حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کا ایک کنارہ آسمان میں ہے اور ایک کنارہ زمین میں، ایک کنارہ مشرق میں ہے اور ایک کنارہ مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی اور اس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں کو لپٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو لپٹے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کو نقصان پہنچانے کا، اس کو کاٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو جب بھی وہ اس ارادے سے اس کی طرف چلتے ہیں تو ایک نوجوان حسین خوبصورت لڑکا ان کو اس کام سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ تعبیر بتلانے والوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ عنقریب تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جس کے لوگ اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے جس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور پھر حضرت آمنہ کو بھی رؤیا صالحہ کے ذریعے اشارہ ملتا رہا اس بات کی طرف کہ آپ کا نام محمد رکھا جائے، اور آپ کے دیگر متعلقین کو بھی رؤیا صالحہ کے ذریعے اور کسی اور چیز کے ذریعے اشارہ اسی بات کی طرف ملا کہ آپ کا نام محمد تجویز کیا جائے، چنانچہ آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے جو آپ کے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر ہے، اور دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔